آج کل یہ نیا ٹرینڈ ہے کہ لائک کر دو، شیئر کر دو، سبسکرائب کر دو۔ بھئی آپ کسی کو لائک کیوں کریں گے؟ آپ کیوں کسی کو سبسکرائب کر رہے ہیں؟ آپ کیوں کسی کو فالو کر رہے ہیں؟ کیوں کسی کو آگے شیئر کر رہے ہیں؟ آخر کوئی تو پیچھے ریزن ہے نا۔ یعنی آپ کو پتہ بھی ہے کہ لائک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب ہم کسی کو ایک لائک دیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم کسی کو سبسکرائب کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اٹس مین کہ ہم بھی ویسا کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی کو پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ فلاں پرسنالٹی میری فیوریٹ ہے، میں اس کو لائک کرتی ہوں، یعنی میں اس کو پسند کرتی ہوں، مجھے وہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ یا ہم کسی کو سبسکرائب کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بار بار وہ ہمارے سامنے آئے وہ چیزیں، تاکہ ہم بھی ویسا کریں۔ بالفرض اگر ایک کوئی فیشن ہے تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ مجھے بار بار یہ چیزیں دکھیں تاکہ میں بھی ایسے کروں۔ یعنی پیچھے نیت تو یہی ہوتی ہے نا۔ یا اگر کوئی یعنی کوئی بھی اسکل ہے، جیسے سلائی کی بات ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیوز مجھے ملتی رہیں تاکہ مجھے بھی یہ ہنر آ جائے۔ یعنی یہی سیکھنا چاہتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ ایسا سیمپل ہم کسی کو کرتے ہیں نا کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ چیزیں میرے سامنے آتی رہیں بار بار۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا ایک لائک کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے جان وبال بن سکتا ہے، وہ ہمارے لیے تباہ کن نتائج لا سکتا ہے۔ ہم اندازہ بھی نہیں کرتے کہ ہم کسی کو لائک کر کے کیا چیز کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم جب بھی کسی کو لائک کرتے ہیں یا کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں کیا شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری نسبت ہے ان کی طرف، ہماری چاہت ہوتی ہے اس بات میں، اس ٹاپک میں، اس بندے میں، اس ویڈیو میں، جو کچھ بھی ہے اس میں کچھ کہیں نہ کہیں ہماری چاہت موجود ہے، ہمارا تعلق ہے، ہمارے تعلق کا ایک ثبوت ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو ایک لائک کر کے کیا کما رہے ہیں، اس سے بھی ہمیں کچھ ثواب یا گناہ مل رہا ہے کہ نہیں۔ ہاں، یقیناً یہ بھی اپنا نتیجہ دکھاتا ہے۔ جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا، ہم کسی اچھی چیز کو فالو کرتے ہیں، کسی اچھی چیز کو لائک کر رہے ہوتے ہیں، کسی اچھی چیز کو فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو اٹس مین کہ وہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ ایسے ہی جب ہم کسی غلط چیز کو پروموٹ کرتے ہیں تو یقیناً وہ ہمارے لیے گناہ جاریہ بھی بنتا ہے۔ اس پہ تھوڑا سا رک کر سوچا کریں کہ ہم کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ہاں، یعنی گناہ ہے یا ثواب ہے، یقیناً ہم اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ یعنی اب اگر آپ کسی کو لائک یا سبسکرائب یا فالو یا شیئر جس چیز کو بھی کر رہے ہیں، دیکھیں کہ اگر وہ گناہ ہے یا ثواب ہے، اس کا نتائج کیا نکل رہا ہے کہ آپ اس کو پروموٹ کرتے ہیں، آپ اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم جو بھی کر رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو، شاباش، واہ واہ، یعنی اور کرتے رہو۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، انکریجمنٹ ملتی ہے ہماری طرف سے، اس کو اپنے تعلق کا ثبوت ہوتا ہے، ہماری شناخت ہوتی ہے اس کو فالو کرنے میں کہ ہم بھی ایسے ہی چاہتے ہیں اور ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں آپ کو تھوڑا سا رک کر سوچنا ہے۔ یا پھر اس میں یہ آتا ہے کہ آپ دکھاوا کر رہے ہیں، کسی کا دل رکھنے کے لیے کر رہے ہیں کہ فلاں نے مجھے کہا تھا لائک کر دو تو میں نے کر دیا، کسی نے کہا یہ لو فارورڈ کر دو، میں نے کر دیا، ابھی میں نے دل رکھا اس کا۔ بھئی دیکھیں تو صحیح، آپ کسی کا دل کیسے رکھ رہے ہیں، آپ پیچھے دیکھو کس چیز کو آپ جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں۔ یا آپ اس تعلق کی مجبوری کی وجہ سے آپ اس کو لائک کر دیتے ہیں اور آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، یا کسی کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے بھی ہم ایسا کر دیتے ہیں، لیکن ایسا سب کر کے ہم اپنے نتائج کو بھول جاتے ہیں۔ جب ہم اپنا نتیجہ بھول جاتے ہیں نا تو ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس راہ پہ چل پڑے ہیں۔ یا اگر ہم کسی کو ایک لائک کر کے کسی کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور وہ اسی ہمارے دیے ہوئے حوصلہ افزائی سے مزید اس کام کو آگے کرتا ہے، اگر وہ گناہ کا کام ہے، اگر وہ اللہ کے ناراض کرنے والا کوئی کام ہے، اگر کوئی حرام پر مبنی کوئی کام ہے، کوئی فحش ہے، کوئی بے حیائی ہے، تو پھر ہمارے ہی پروموشن کی وجہ سے، ہماری ہی اس کو انکریجمنٹ جو ہم نے اس کو دی تھی، جو ہم نے اس کو حوصلہ دیا تھا، اسی کی وجہ سے جب مزید وہ کرتا رہے گا کہ مجھے تو اتنے لوگوں نے فالو کیا، مجھے تو اتنے لوگوں نے لائک کیا، اٹس مین میرا یہ کام مزید آگے جانا چاہیے۔ تو بتائیں کہ آپ کا ایک لائک جو ہے وہ آپ کے لیے کیسے گناہ جاریہ بنے گا کہ وہ آپ کے ایک لائک کی وجہ سے آپ بھول چکے ہوئے ہیں کسی کو لائک، پتہ نہیں ہم نے اب تک کتنے بندوں کو لائک کر دیا، کتنے ہمارے پاس لنکس آئے ہیں اور ہم نے اندھا دھند اس کو تعلق نبھانے کے لیے ہم نے ان سب کو سبسکرائب بھی کیا ہوا ہے اور لائک بھی کیا ہوا ہے، ہم فارورڈ کر رہے ہیں۔ آپ کا اس وقت کا ایک دفعہ کا بھرم رکھنا وہ کتنی لوگوں تک آگے گیا ہے، وہ فارورڈ آپ نے جسٹ ایک فارورڈ کی ہے، بس آپ بھول چکے ہیں، پتہ نہیں کتنے سال پہلے آپ نے کوئی فارورڈ کی ہوگی بات کوئی ایسی، تو وہ فارورڈ ہوتے ہوتے پتہ نہیں کہاں تک پھیل چکی ہے۔ کیا وہ آپ کے فارورڈ کرنے کی وجہ، دیکھیں باقی لوگ جو فارورڈ کر رہے ہیں آپ یہ سوچتے ہوں گے نا کہ چلو اگر میں نہ کرتی باقی لوگ بھی تو کر ہی رہے تھے، پھر ہو ہی جانی تھی، لیکن جو ہو ہی جانی تھی وہ ان پر وبال تھا اس کا۔ آپ تو بیچ میں ملوث نہ ہوں، آپ تو اپنے پلے نہ لیں یہ گناہ، آپ یہ بوجھ تو نہ اٹھائیں۔
آپ نے جب ایک فارورڈ کیا تو مزید ان کی ہیلپ ہوئی، آپ نے ایک لائک کیا مزید ان کو انکریجمنٹ ملی، تو یہ آپ کے کیسے نتائج بدل جاتے ہیں کہ آپ کی زندگی بے سکون ہو جاتی ہے، کہ آپ کو نہیں لگتا، کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں گناہ نہیں کر رہی ہوں، میں نارمل زندگی گزار رہی ہوں یا ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں، میں گناہ نہیں کرتی زیادہ، لیکن کیا خیال ہے آپ کا اس گناہ جاریہ کے بارے میں جو آپ نے بغیر سوچے کسی کو لائک کر کے شیئر کر دیا تھا آگے؟ تو کیا خیال ہے کہ وہ شیئر ہوتی ہوتی جتنے لوگوں تک پہنچی ان میں سے ہو سکتا ہے کئی لوگ اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور ان تک وہ گناہ کی بات پہنچ گئی ہے، تو وہ جو انٹرسٹ رکھنے والے تھے انہوں نے کتنا اس کو فالو کیا ہوگا اور اب تک وہ کرتے آ رہے ہوں گے، آپ کو اندازہ بھی نہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ کا ایک لائک، آپ کا ایک فارورڈ کتنے تباہ کن نتائج لائے گا، کہ آپ اینڈ دیکھیں گی کہ میں نے تو یہ سارے گناہ کیے نہیں، جب آپ اللہ کے ہاں پیش ہوں گی آپ کے سامنے جب رجسٹر کھلے گا نا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ اتنے گناہ آئے کہاں سے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، میں نے تو یہ گناہ کیے نہیں، پھر وہ رجسٹر کھول کے پیچھے سے وہ ویڈیو آپ کی زندگی کی دکھائی جائے کہ یہ دیکھو فلاں بندے کو آپ نے لائک کیا تھا نا، انکریج کیا تھا نا اس کو، دیکھو اب تمہارے نتائج میں سارا اس کے حصے کا بھی گناہ آ رہا ہے، دیکھو تم نے فلاں لنک جو بے حیائی پہ مبنی تھا یا گناہ کا کام تھا یا غلط تھا وہ تم نے فارورڈ کر دیا تھا نا تعلق نبھانے کے لیے، دیکھو آج وہ بندہ تو تمہارے کام نہیں آئے گا کہ تم نے اس کا فارورڈ کیا تھا، لیکن کیا ہوا کہ تمہارا انعام اعمال جو ہے وہ گناہوں سے بھرا پڑا ہے، تو آپ کیسے ایک وبال جان اپنے لیے جو ہے وہ سٹارٹ میں کر گئی تھی، آپ ایک چیز شیئر کر کے لائک کر کے اب کیسے وہ تعلق نبھا کے گئی تھی جس نے آپ کو جہنم میں جھونک دیا تھا، تو آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ سب ہو کیسے گیا ہیں۔ یقیناً آپ کو ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہوگا کہ ہم جس کو بھی لائک یا سبسکرائب کر رہے ہیں یا فارورڈ کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں، اس میں سب سے پہلا پہلو دیکھیں کہ وہ عبادت کا ہے، اگر عبادت ہے تو یا اسلامک نالج ہے یا اسلامک موٹیویشن ہے، اللہ کا نام بلند کرنے والی چیز ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ثواب والی ہے تو اب یقیناً آپ کو جو ہے وہ اس پہ اجر ملے گا، یا وہ جائز کم از کم وہ جائز ہو، یعنی کچھ چیزیں عبادت سے ریلیٹ نہیں ہوتی، لیکن کیا ہوتا ہے آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ مباحات ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے ہر پہلو کو دیکھا تھا نا، مباحات ہیں، تو ان مباحات میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں کہ آپ اچھی بات ہے آپ کسی کو پروموٹ کریں، اگر کسی کے پاس کچھ سکلز ہیں آپ اس کو لائک کریں، اس کو حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ مزید اس میدان میں آگے آئے، کوئی بھی ہنر ہو سکتا ہے، وہ سلائی کا ہو سکتا ہے، وہ صفائی ستھرائی کا ہو سکتا ہے، وہ ٹیچنگ کا ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی کاروباری معاملے میں ہو سکتا ہے، یعنی کیسے بھی ہیں لیکن وہ جائز کام ہونے چاہیے، حلال ہونے چاہیے، اور اگر عبادت سے ریلیٹڈ ہیں تو کم از کم سنت کے مطابق ہونے چاہیے، ان چیزوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے تو یقیناً آپ کے لیے صدقہ جاریہ کسی بھی طرح آپ کسی کو پروموٹ کر سکتی ہیں، لیکن خصوصاً دھیان رکھنا ہے کہ نافرمانی نہ ہو، اللہ کی گناہ کا کام نہ ہو، بیہودہ نہ ہو، حرام نہ ہو، بے حیا نہ ہو، بدعت نہ ہو، یعنی ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند وہ نہ ہو، باقی ساری اگر جائز ہے تو آپ کریں، اس کو پروموٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، سارا کچھ کریں آپ، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم پیسہ کمانے کے لیے ایسی ویڈیوز لائک کرتے ہیں، یہ بھی ٹرینڈ ہے نا کہ چونکہ ارننگ کے آج کل بڑے وہ جو ہیں طریقے آ رہے ہیں سامنے، تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ ویڈیوز آپ دیکھیں، لائک کر دیں تو آپ کو یعنی ارننگ ہونا شروع ہو جائے گی، تو ہم پیسے کے چکروں میں ایسی ویڈیوز بھی لائک کر دیتے ہیں جو بےہودہ ہوتی ہیں، بے حیائی کے پہ وہ ہوتی ہیں، فحش ہوتی ہیں، تو آپ دیکھیں کس چیز کو پروموٹ کر کے کمائی کما رہے ہیں، کیا آپ کسی غلط چیز کو پروموٹ جب کریں گے اور اس سے پھر ارننگ کریں گے، کیا وہ آپ کے لیے کمائی حلال ہوگی؟ یقیناً نہیں، کیونکہ ہم نے ان چیزوں کو حلال طریقے سے کمانے کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ کیا میں ایسی چیز کو پروموٹ تو نہیں کر رہی کہ جو ہے وہ بذات خود وہ حرام ہے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ویوز لینے کے لیے یا دینے کے لیے ویڈیوز دیکھتے نہیں ہیں، یعنی ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ کسی نے مجھے کہہ دیا جی میرے اس ویڈیو کو دیکھو تاکہ ویوز آئیں، تو نہیں بھی دل چاہ رہا نا، ہم ایسے مشورے بھی دیتے ہیں کہ نہیں دل چاہ رہا کم سے کم ویڈیو لگا کے سائڈ پہ رکھ دینا، کم سے کم مجھے ویوز مل جائیں گے، تو دیکھیں ویوز لینے یا دینے کے لیے جب ہم ایسا کرتے ہیں تو کیا یہ جھوٹ نہیں ہوتا، کیا یہ دھوکہ نہیں ہوتا، ہم وہ ویڈیو بغیر سنے پتہ ہی نہیں کہ اس میں کیا ہے اور ہم پسند بھی نہیں کر رہے ہوتے اور ہم لائک کر دیتے ہیں جی ہمیں بہت پسند آئی ہے، یا ہماری نیت یہ چاہت نہیں ہوتی کہ یہ ویڈیو ہمیں بار بار ملے، یہ چیزیں، یہ ٹرکس، یہ ٹپس ہمیں بار بار ملے، نہیں دل چاہ رہا، لیکن پھر بھی ہم کسی کے کہنے پہ سبسکرائب کر دیتے ہیں، گویا ہم نے یہ ظاہر کیا، اظہار کیا اس بات کا کہ ہمیں یہ بہت پسند آئی ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بار بار ملے، جبکہ ہم نہیں چاہ رہے ہوتے، تو دیکھیں کیوں ہم کسی کا دل رکھنے کے لیے جھوٹ کو پروموٹ کرتے ہیں، کیوں ہم کسی کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، ہم اپنا ایمان بیچ ڈالتے ہیں صرف ایک تعلق قائم رکھنے کے لیے، صرف ایک کسی کا دل رکھنے کے لیے ہم اپنا ایمان بیچ ڈالتے ہیں، اتنا سستا ہے ہمارا ایمان، اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ لائک کر بھی رہی ہیں کسی کو
تو پھر اس میں بھی دیکھیں کہ اگر آپ کسی ایسی چیز کو لائک کر رہی ہیں جس میں آپ پھر خصوصاً اس میں اپنی نیت کا چیک کر رکھیں کہ اگر ہم کسی کو لائک کر رہی ہیں تو یقیناً ہمارے پیچھے بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں، مثلاً کسی کا حوصلہ افزائی کرنا، کسی کو پروموٹ کرنا، اچھی چیز ہے اگر وہ میں اچھی باتوں کی، کیونکہ گناہ کی بات تو میں کر نہیں رہی، وہ تو اٹس اوکے، وہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن جہاں جائز اور عبادات ہیں یعنی جائز ہیں یا ثواب والے کام ہیں، ان دونوں میں دیکھیں کہ آپ کسی کو اگر لائک کر رہی ہیں تو اس میں آپ کی نیت جو انما الاعمال بالنیات، اس حدیث کو جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، اس کے اکارڈنگ ہم وہاں اپنی نیت اچھی کر کے اپنا اس لائک کرنے کو بھی ثواب بنا سکتے ہیں۔ مثلا ایک ہم نے لائک کیا پیچھے کسی کے کہنے پہ، تو یعنی وہ آگے چلو جی لائک ہو گیا، لیکن اگر ہم کسی اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ چیز ہمیں اچھی لگی ہے، اگر ہم اس کو لائک کرتے ہیں اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، اس کی آگے مزید انکریجمنٹ ہوگی، تو اس پر بھی ہمیں ثواب ہوگا۔ یعنی ایک مخلوق کو اچھا کرنے کی نیت سے اگر آپ اپنی نیت پہ چیک رکھتے ہیں تو اس پہ بھی انشاءاللہ آپ کو اجر ہے، یا اللہ کے لیے یعنی اس طرح خالص کرتی ہیں کہ اللہ کی بات ہے اس کی پروموشن کے لیے آپ کر رہے ہیں تو اس پہ بھی ثواب ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کی انکریجمنٹ حوصلہ افزائی کے لیے کرتی ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو یعنی ایٹ اے ٹائم کئی نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں کہ ہمیں ثواب بھی ہو، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے، اگلا بندہ بھی حوصلہ افزائی میں آ جائے، یعنی ایسی نیتیں کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اس نیت پہ بھی چیک رکھتے ہیں تو ثواب ملے گا۔ اگر آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں میں تو صرف اس تعلق کو نبھانے کے لیے یعنی کر دیا ہے، بھرم رکھ دیا ہے، تو دیکھیں اس پہ آپ اپنا ثواب کھو دیتی ہیں۔ کام تو آپ نے کرنا ہی کر دیا نا، لائک بھی کر دیا، سبسکرائب بھی کر دیا، شیئر بھی کر دیا، لیکن کیا تھا کہ اگر آپ نیت اچھی کر لیتے تو اس پہ آپ کو ثواب مل جاتا مزید۔ اسی طرح جو چینل بنائے جاتے ہیں، اسلامک چینل ہے یا کوئی اور ہے، تو دیکھیں چینل بنانا ایک مباح کام ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ پیسے کی نیت سے بھی بنا رہے ہیں تو وہ کوئی گناہ نہیں ہے، تو کاروبار ہے، کہیں سے بھی آپ جو ہے ارننگ کر سکتے ہیں، بذات خود وہ حلال چیز ہو، اس چیز کا بہت فوکس کرنا ہے۔ اس کے علاوہ باقی بات ہو رہی ہے کہ بعض کا یہ نظریہ ہے کہ جی اسلامک چینل کو ہم پروموٹ کریں، اسلامک چینل بنا سکتے ہیں، باقی جو ہے وہ شاید گناہ کا کام ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، سب جائز ہے، لیکن اس حدیث کے تحت بس ایک یاد دہانی ہے کہ اس پر بھی نیت کا جائزہ لے کر اس کو عبادت بنایا جا سکتا ہے کہ کسی کا بھلا ہو جائے گا، مختلف ہنر سکھا کے ساتھ ساتھ کما بھی لیں، لیکن مزید اگر اسلامک چینلز پہ یعنی بات ہے تو اس پہ اسپیشل یاد دہانی ہے کہ اپنی نیت میں خلوص کو قائم رکھیں، اللہ کا نام بلند کرنے کا جو ہے نیت، دین پھیلانے کے لیے ہو، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچانے کا جذبہ ہو اور فکر ہو کہ یہ پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا۔ اگر آپ بار بار ویوز دیکھ رہے ہیں کہ میرے کتنے ویوز ہوئے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ اپنی نیت کو چیک رکھ سکتے ہیں کہ یہ فکر رکھتے ہوئے کہ یہ بات کتنے لوگوں تک پہنچ گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کی ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں، اللہ کی بات کی پروموشن ہو رہی ہے کہ نہیں، یا اس نیت سے بار بار ویوز دیکھ رہے ہیں کہ میرا چینل گرو کر رہا ہے کہ نہیں، یعنی اپنا چینل یا اللہ کی بات، یہ دو چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں کہ آپ کس نیت سے بار بار ویوز دیکھ رہے ہیں یا کسی کو کہہ رہے ہیں فارورڈ کریں۔ یعنی جب اللہ کی بات کو تقویت ملے گی تو یقیناً دین پھیلے گا، تو جب دین پھیلے گا تو اٹس مین لازمی چینل گرو کرے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اگر آپ اس یعنی کیونکہ یہ تو اس کی فطرت کا تقاضا ہے، اس چینل کی فطرت کا تقاضا ہے کہ جب یعنی یہ بات جو بہت زیادہ ویوز آئیں گے، بہت سارے لوگ اس ویڈیوز کو دیکھیں تو یقیناً وہ گرو کرے گا، لیکن کیا ہوگا کہ یہاں اگر نیت پہ چیک رکھیں گے تو وہ کھڑکی بنانے والی وہ بات ہے نا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک صحابی نے کھڑکی بنائی تو پوچھا گیا کہ یہ کیوں بنائی ہے، یعنی گھر نیا بنایا، کھڑکی بیچ میں رکھی، کہا کہ یہ کیوں رکھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ ہوا اور روشنی آئے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہوا اور روشنی اس کھڑکی کی فطرت ہے، اس نے آنی ہی آنی ہے، لیکن کیا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ نیت اچھی کر لیتے ہو کہ آپ کو اذان کی آواز آئے گی اور اس آواز پہ آپ اٹھ کھڑے ہوگے تو یقیناً اس پر بھی آپ کو ثواب ہے۔ یعنی کتنی اچھی چیز سکھا دی گئی کہ آپ ان عام مباحات میں بھی نیت اچھی کر کے آپ ثواب کما سکتے ہو۔ تو سیم وہی حساب یہاں چینل بنانے والا ہے کہ اگر آپ چینل بنا رہے ہیں تو اس پہ مزید یعنی یہ نہیں کہا کہ اگر آپ اچھی نیت سے نہیں بنائیں گے تو وہ گناہ ہے، نہیں، اگر آپ اس پہ مزید نیت کر لیں گے تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، یعنی وہ کام تو کر ہی چکنا ہے آپ نے، لیکن کیا ہوگا کہ اس پہ مزید جو ہے آپ کو ثواب مل سکتا ہے۔ یعنی اگر چینل پہ بھی آپ اس دین پھیلا رہے ہیں تو یہ کمانا کوئی حرام نہیں، لیکن کیا نیت مزید اچھی کرنے سے نتائج بدل جاتے ہیں۔ اگر آپ محدود نیت رکھتے ہیں نا، جسٹ مجھے ارننگ کرنی ہے، چلو دین پھیلا کے مزید چلو ارننگ ہو جائے گی تو اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، کر لیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ہماری نیت محدود ہو جاتی ہے نا تو پھر نتائج بھی ہمیں محدود ملتے ہیں۔ یہ میرا بات کرنے کا مقصد ہے کہ آپ وسیع نیت کریں، اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہو، یعنی دین عام ہو، تو یقیناً چینل تو گرو کر ہی کر رہا ہے، اپنی فطرت دکھائے گا، اس کا تقاضا ہے کہ وہ کرے گا، لیکن کیا ہے کہ جب ہم وسیع نیت کریں گے تو ہمیں وسیع نتائج سامنے آئیں گے۔
اور اس میں یہ بھی نہیں کہ آپ کی اندر دل کے اندر جو ہے وہ جسٹ کمانا ہو اور آپ اوپر اوپر سے ظاہر کریں کسی کو کہ نہیں نہیں میں تو اس لیے کر رہی ہوں کہ اللہ کا نام بولو بھائی بلند ہو بھائی کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے یا یہاں بات انما الاعمال بالنیات کی ہو رہی ہے اوکے یعنی نیت کی بات ہو رہی ہے کہ آپ اپنے اندر چیک رکھیں کسی کو تو بتانا مقصود نہیں ہے نہ ہی اس بات کو اس بات پہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کسی کو کیا بتائیں اور دل میں کیا یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہو رہا بات ہو رہی ہے کہ آپ اپنے اندر کی جو نیت ہے نا وہاں پہ تڑپ پیدا کریں کہ اگر آپ اسلامک چینل بنا رہے ہیں تو اس پہ تڑپ پیدا کریں کہ میں انشاءاللہ اس لیے یہ کام کر رہی ہوں کہ اللہ کا نام بلند ہوگا دین کو پروموشن ملے گی لوگ جو ہیں باعمل ہو جائیں لوگوں کی سوچ بدل جائے لوگ جہنم سے بچ جائیں لوگ جنت کی طرف راغب ہو جائیں وغیرہ وغیرہ کئی ایسی اچھی نیتیں ہیں جو ہم ایٹ اے ٹائم کر سکتے ہیں تو اس میں مزید سونے پہ سہاگے والی بات ہوگی